محبوب خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لے آئے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں وہ عباسی صاحب کے کھاتے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری برادری بیٹھی ہے، سارے جٹ پت لوگ ہوں سب کو کیا پتا ہوئی مدرسہ کے کو دن، مسجد کے کو دن، اللہ دی رضا کے کو دن، سارے بڑے عباسی سے ماشاءاللہ ساڑھے سید پورے تقریباً 17-18 سال خطیب رہی ہیں۔ تو میں جڑا مولوی بنیا وہ عباسی صاحب دی تقریر سنتے جذبے چ مولوی بنیا۔ میرے کو جوش تھی نا جنہیں بس بیان کرنا مدہ یار، بس میں ابے کو آپ منایا کہ میں کو مولوی بڑا، میں عباسی صاحب علی کار تقریران کرے سا۔ عباسی صاحب علی کار تا نہیں سے کر سکے، چلو خوننے دے سامنے تا تقریران کرنے بدولے۔ سبحان اللہ سنو، میں صرف ایک روایت عرض کر آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو میرا امتی ایک کام کرے گا میں اپنے اس امتی سے 3 انعامات کا وعدہ کرتا ہوں۔ کام ایک انعامات 3۔ پہلے 3 انعام سن لو۔ پہلا اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا بخاری کے مطابق، بخاری کی حدیث۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے گا، یہ بھی بخاری کی روایت۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ اس کو موت ایمان والی دے گا، مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق۔ کام ایک ہے لیکن اللہ 3 انعام دے گا، 3 انعام۔ اچھا کام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو میرا امتی صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کے مال میں برکت دے گا، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے گا، جب خاتمے کا وقت آئے گا تو اللہ ایمان کا خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں یہ سنیں، میری گفتگو یہیں پہ مکمل۔ صلہ رحمی، یہ صلہ اور رحمی دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا، یہ کہتے ہیں مجھے آپ کا میسج موصول ہو گیا یا فلاں کا وصال ہو گیا، مل گیا، یا میسج موصول ہو گیا، مل گیا۔ اب صلہ کا معنی ہے ملانا، اور رحم کس کو کہتے ہیں؟ اماں کے پیٹ کا وہ حصہ جس جگہ پر بچہ پرورش پاتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ اب صلہ رحمی کا کیا معنی؟ توجہ بھئی، رحم کا معنی یہ ہے کہ والدہ کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے، جو رشتے ایک ہی اماں کے پیٹ میں پلتے ہیں، پرورش پاتے ہیں۔ میرا صلہ رحمی کا رشتہ کیا ہوگا؟ میری بہن، میرا بھائی۔ اماں کا صلہ رحمی کا رشتہ کیا ہوگا؟ والدہ، خالہ، ماموں۔ ابا کے صلہ رحمی کا رشتہ کیا ہوگا؟ چچا اور پھپھو۔ یہ صلہ رحمی کے رشتے کیونکہ یہ ایک ہی اماں کے پیٹ میں پرورش پاتے ہیں۔ اب صلہ رحمی کا معنی یہ ہے جو اپنی زندگی میں ان رشتوں کو جوڑ کے رکھے گا، بہن کے رشتے کو، بھائی کے رشتے کو، ابا مر جائے تو چچا کے رشتے کو اور پھپھو کے رشتے کو جوڑ کے رکھے، اماں کے مر جانے کے بعد وہ خالہ کے رشتے کو اور ماموں کے رشتے کو جوڑ کے رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھے گا اللہ رزق میں بھی برکت دے گا، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا، موت کا وقت آئے گا تو اللہ ایمان کی موت بھی نصیب فرمائے گا۔ سارے کریں گے انشاءاللہ۔ طائف اللہ سارے کو گھن ونجے، طائف ونجو نا، طائف دیکھ بہت بلند و بالا پہاڑی، جب طائف فتح تھیا 18 ڈیمانہ جنگ رہی ہے، 12 صحابہ شہید تھے۔ یہاں پر ایک جملہ بھی عرض کرتا ہوں، حضرت عباسی صاحب کی قیادت میں یہ جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ طائف دا قلعہ بہت اچھا، میرے نبی علیہ السلام صحابہ تلے ایک تیر مارے انہوں نے کو پجھے نا، وہ جڑے ٹائم حملہ کریں، حملہ تھی ونجے، بہت بلند مضبوط قلعہ، 18 ڈیمانہ جنگ رہی ہے، 12 صحابہ شہید تھے۔ جیولے نبی علیہ السلام نے جتھے نا کہ کو اثر نہیں پہنگا، یہ طائف چوندے ہیں باغات، سب تو زیادہ مشہور پھل طائف دے۔ حضور نے فرمائے انہیں نال اے جنگ چھوڑو، انہیں دے باغ کٹو۔ کیا کٹو؟ اب جملہ کہتا ہوں اس کا سن لینا۔ یہاں پر میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا جب دشمن طاقتور اور مضبوط ہو
اور تم اسلحے اور طاقت کی بنیاد پر اس کو شکست نہ دے سکو تو اس کو معاشی طور پر کمزور کرو۔ کس کے طور پر کمزور کرو؟ معاشی۔ آج اسرائیل مضبوط ہے، آج اس کے پاس قوت اور پاور اور طاقت ہے، آج اس کے پاس اسلحہ ہے، آج اس کے پاس مال اور دولت ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تو آئیے اسرائیل کو معاشی طور پر کمزور کیجئے۔ وہ ہم سارے کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پیپسی پینا حرام کرو، کوک پینا حرام کرو، اسرائیل کی چائے کی پتی کو استعمال کرنا حرام کرو، اس کے دودھ کے ڈبے کو لینا حرام سمجھو، اس کی جتنی پروڈکٹ اور اس کی جتنی مصنوعات اس وقت میری اور آپ کی منڈی میں، میرے اور آپ کے بازار میں، میری اور آپ کی دکان پہ بکتی ہے، اس کا بائیکاٹ کیجئے، اسرائیل کو کمزور کیجئے۔ یہ اسرائیل کی معاشی بائیکاٹ یہ فلسطین کے ذبح ہونے والے مسلمان سے ہمدردی ہے، یہ فلسطین میں ذبح ہونے والی میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کے خون کے ساتھ وفا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ بائیکاٹ یہ قبلہ اول بیت المقدس کی عزت کے ساتھ وفا ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہم فلسطین کے مجاہد کا بھی دفاع کریں گے، بیت المقدس کا بھی دفاع کریں گے۔ سارے کرو گے انشاءاللہ؟ پیپسی چھوڑے سو کوک ایک چائے دی پتی ہے مشہور وائٹ لپٹن یہ اندے دے کھیر دے ڈبے نیرتے چاہو سارے مصنوعات لاتے ہیں، انہیں کو چھوڑ دے۔ نبی فرمائے انہیں دے باغات کٹو، انہیں باغات کٹی جا پہنو، اتھوں ہاتھ باتے آدن سونا اسا ہار منے دوں، حکم کرو سا کیا کرو، حکم کرو سا کیا کرو۔ نبی علیہ السلام باغ کٹنے نے پہن ایک اٹھی کھڑے ہوں، اتو نارا مارتے آدے، اوہ عبداللہ دے بیٹے تے کو ہند دا واسطہ اس ہدے باغ نہ کٹ کین دا واسطہ آکھو جا ہند دا واسطہ۔ حضور نے صحابہ نے فرمایا واپس آ جاؤ، اعلان فرمایا تاکو معافی۔ صحابی آدن سونا ہند کون ہے؟ ہند نبی فرمایا میری 6ویں نمبر دی نانی دا نام ہا ہند او طیف دی والدہ آمنہ والدہ برہ ایویں چل دے ونجو 6ویں نمبر دی نانی۔ ساڑی سرے کی پنجابی ہے تو پرنانی کولوں تے لفظ نہیں نا، اما نانی تے پرنانی، اے حضور دی پرنانی دی پرنانی ہند طائف دی ہے، دیکھو ہند دا واسطہ ساڑے باغ نہ کٹ۔ نبی نے فرمایا تو اڈے کتے ہم معافی آقا کیا؟ فرمایا ہند میرے 6ویں نمبر دی اما ہے، 6ویں نمبر دی، اور اس موقع تے فرمائے انہیں میں کو ہند دا واسطہ دیتے، ہند دی نسبت میرے نانی آدھیے مرن والے دے حقوق دے وچوں اے حق کہ ہننے دی نسبت رشتے دا خیال کی توجہ۔ میں آقا اپنے 6 نمبر دی نانی محترمہ حضرت سیدہ ہند دا واسطہ تے نسبت کو قبول کرے دے ہوئے طائف والے دے نال جنگی ختم کرے دا تے معافی دا اعلان ہی کرے دا۔ اے مرن والے دے حقوق دا خیال کرنا۔ اللہ سا سارے کو اپنے والدین دا ادب احترام نصیب فرماوین، جن دے زندہ ہیں اللہ دعاواں گنن دی توفیق دیوین، اور جن کے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔ بالخصوص ہماری خالہ صاحبہ، خالہ بھی ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے تو ہماری والدہ کیا لیں، ہمارے مامو چودھری نذیر صاحب کی اہلیہ محترمہ، اللہ تعالیٰ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ مجھے حادثے کی موت سے بچانا، اور جس کو بیماری کی موت مل جائے اگرچہ اس نے دنیا میں بڑے دکھ سے لیکن یہ دراصل اس کے لیے ایک نعمت ہے کہ زندگی کی کمی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری والدہ محترمہ نے جو کینسر جیسے ایک مہلک مرض کا دکھ برداشت کیا، تکلیف برداشت کی، درد برداشت کیا، میرا اللہ ان تکلیف کے مداوے کے طور پر ان کی قبر کو باغ جنت بنائے۔ زندگی باقی ملاقات باقی، وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔